بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. محترم حاضرین، ہمارے درس میں یہ بحث جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں توحید الوہیت، جس کی شہادت ہم لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ذریعے سے دیتے ہیں، اس بنیادی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کو اس کا قائل کرانے کے لیے مختلف انداز اور اسلوب اختیار فرمائے. قرآن مجید نے الگ الگ انداز میں بیان کیا تاکہ مختلف ذہنی صلاحیت کے مالک لوگوں کو توحید سمجھ میں آئے. جو لوگ سمجھ چکے ہیں وہ ان الگ الگ ڈھنگ کی نو بنو دلیلوں کی جانکاری کے بعد اپنے عقیدے میں پختگی اختیار کریں. ان کے دل میں کوئی شک شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں نہ رہ جائے اور ان کے عقیدے میں فکر میں کوئی معمولی سی بھی ایسی چیز داخل نہ ہو سکے جس کی بنیاد پر توحید نہ صرف یہ کہ اس کی ضد قائم ہوتی ہے بلکہ توحید میں کچھ کمزوری آئے، توحید کسی بھی سطح پر مجروح ہو. تو صاحب کتاب یعنی مصنف نے یہاں اپنی کتاب میں 11 نکات بیان کیے مثالیں دے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طریقوں سے توحید کی دعوت دی ہے. ہم نے گزشتہ درس میں 5 اسالیب کا سرسری تذکرہ سنا اور پڑھا. 6 نمبر پر صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے عبادت کے لائق ہونے میں وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل دیتے ہوئے ایک چیز قرآن مجید میں جا بجا جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تعجیزہ لآلہۃ المشرکین، مشرکین جن معبودان باطلہ کی عبادت و پرستش کرتے ہیں ان کو عاجز بنانا، یہ بیان کرنا کہ یہ جن کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے یہ کسی بھی چیز کی قدرت طاقت نہیں رکھتے اور ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو الہ کے اندر ہونی چاہیے. چند آیتیں انہوں نے پیش کی، یہ چند بطور مثال اور نمونے کے ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف آیتیں ہیں. پہلی آیت سورہ اعراف کی، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. غور کیجیے ان دلیلوں پر. اللہ تعالیٰ اس میں توحید کا اس بات فرما رہا ہے، بندوں کو سمجھا رہا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو توحید سمجھائے، اسلام کی دعوت دیں، تو یہ جو انہوں نے اس سبق میں 11 نکات بیان کیے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے اگر ہم نے ذہن و دماغ میں بسا لیا، اس کو ایکسپلین کرنے اور بیان کرنے پر ہم نے قدرت حاصل کر لی، تو انشاءاللہ توحید کی دعوت دینے کا آپ کو اور ہم کو زبردست ملکہ پیدا ہو جائے گا. آپ سمجھا سکیں گے غیر مسلم کو کہ حقیقت میں عقلی اعتبار سے بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا ذات ہے جو عبادت کے پوجا پاٹ کے لائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی اس کی اہلیت صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر کوئی شخص کسی اور کی پوجا پاٹ کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، تو وہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے. تو ایک اسلوب 6 نمبر پر جو ذکر کیا یہ بتایا کہ جن لوگوں کی اس دنیا کے اندر مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ سب کے سب عاجز ہیں، وہ قدرت کاملہ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اس کو جو کہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتا. جن لوگوں کی عبادت مشرکین کر رہے ہیں، اب وہ نباتات اور جمادات کیوں نہ ہوں، جیسے پیڑ پودے، پتھر، یا انسان ہوں، اولیاء صالحین، یا جن کو انسانی دماغ نے دیوی دیوتا کی شکل میں تراش رکھا ہے، یا پھر اولیاء انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں، جن کی عبادت کرتے ہیں ان سب کا یہ معاملہ ہے کہ کسی نے اس میں سے کوئی بھی چیز شیئن، کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کی. خلق، اللہ خالق ہے. ایک سوال طالب علموں کے یہاں کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں بعض جگہوں پر یہ کہا گیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات بابرکت ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. تو یہاں اللہ نے خالقین کہا،
تو ایک اعتراض کچھ لوگ قرآن کی روشنی میں یہ کرتے ہیں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سے خالق ہیں۔ اسی طرح کئی آیتوں میں اور بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص تصویر کشی کرتا ہے، تصویر بناتا ہے، تو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اسے اٹھائے گا اور کہے گا کہ اس تصویر میں روح ڈالو، جان ڈالو، ہاں، کہ تم نے میری تخلیق کی نقل کی۔ تو اس بات کی کوئی تخلقو کا خلقی، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں بھی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جو تصویر بناتا ہے گویا وہ تخلیق کی نقل کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ ہی خالق کیسے ہو جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خلق کا یہ لفظ مخلوق کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تو اس کا سب سے بہتر جواب، بعض لوگوں نے لغوی اعتبار سے بھی جواب دیا، دوسرا جواب جو مجھے زیادہ بہتر لگا وہ یہ شیخ ابن عثیمین اور بعض علماء نے نقل کیا کہ خلق کا جو اصلی معنی ہے وہ ایجاد ہے، کسی چیز کو وجود بخشنا، پیدا کرنا، بنانا۔ ایک چیز ہوتی ہے وجود دینا، عدم سے نہیں ہے کسی چیز کو بنا دیا، یہ ایجاد کا مفہوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح ہے، اور اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی بھی ہستی اور ذات یا مخلوق نے ایک ذرہ بھی، ایک تار بھی، ایک بال بھی پیدا نہیں کیا، وجود نہیں بخشا۔ ہم کہتے ہیں بڑھئی نے، مثال کے طور پہ یہ ٹیبل ہے یا جس کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ دروازہ ہے، کسی بڑھئی نے یا کاریگر نے اس کو بنایا، تو اس نے جو بنایا، ہم اگر ایک لفظ کے اعتبار سے بنانا بمانا پیدا کرنا اگر لیتے ہیں تو اس نے عدم سے اسے وجود نہیں دیا، بلکہ کچھ اسباب اور سامان جو پہلے سے موجود ہیں ان کو ایک خاص ہنر اور فن کے ذریعے سے جوڑ کر تراش کے ایک شکل دے دی۔ تو اس تخلیق کو، اس کو اگر ہم تخلیق کہہ رہے ہیں تو یہ ایک چیز کو ایک خاص قالب میں تبدیل کرنے کو کے معنی میں بول رہے ہیں۔ تصویر ایک شخص نے بنائی، فوٹو کھینچا یا رنگ روغن سے تصویر بنائی، تو ایک چیز سامنے موجود ہے، اس کو شکل و صورت کو اپنے پینٹ اور رنگ اور اپنے ہنر کے ذریعے سے وہ نقش و نگار کی شکل دے رہا ہے۔ تو فی نفس ہی کسی چیز کو عدم سے وجود بخشنے والا معنی یہاں پیدا نہیں ہوگا۔ انسان جو چیزیں بناتا ہے یا جن لوگوں کو خالق کہا گیا ہے وہ اس معنی میں کہ کچھ چیزیں ہیں اس کو تبدیل کر کے کوئی دوسری چیز بنا دی جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑھئی مستری ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں، اگر ایک کرسی بنا رہا ہے تو کرسی کے لیے جو وہ لکڑی استعمال کر رہا ہے، جو کیلیں ہیں جس کو کیل کہتے ہیں، ٹھوک ٹھاک کے جو جوڑتا ہے، اور جو سامان کے ذریعے سے وہ اس کو تراش رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو بنی ہیں وہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود چیزوں کو جوڑ کے تراش کے بنی ہیں۔ اس نے ان میں سے کوئی لکڑی یا لکڑی کا ایک ریشہ بھی پیدا نہیں کیا، درختوں کو اس نے نہیں بنایا جس سے لکڑیاں نکل رہی ہیں۔ تو گویا انسان کے لیے جو خلق یا خالق کے لفظ کا استعمال ہوا ہے، احسن الخالقین یا جمع کا صیغہ جو استعمال ہوا ہے، تو جو اللہ کے علاوہ جو انسان یا مخلوق خالق کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ کسی ایک چیز کو دوسری شکل و صورت میں تبدیل کرنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، وجود دینے کے معنی میں نہیں۔ اور جو حقیقی طور پر وجود دینے والا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کائنات کی ہستی نے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ جس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں مشرکین، اب ہندوؤں کے دیوی دیوتا کو لے لے، وہ چاہے پتھر ہوں، درخت ہوں، گائے ہو، فلاں اور فلاں ہوں، یا بزرگان ہوں، دیوی دیوتا کا جو تصور ہو، یا مسلمانوں میں جو کچھ لوگ اولیاء اور صالحین کو پوچھتے ہوں، ان تمام کو لے لو آپ، اس جملے میں سب داخل ہیں کہ جس نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ ساری کائنات کی ہر مخلوق ما لا یخلق میں داخل ہے، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ وہم یخلقون، نہ صرف یہ کہ وہ خود کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب وہ مخلوق ہیں تو ان کا خالق کوئی اور ہوا، اور جو خالق ہوا وہی مالک ہوا۔ تو جب ان کا خود کا مالک کوئی اور ہے تو ان کو کیسے پوجا جائے؟ اس سے پہلے والا وہ جملہ یاد کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، اس اللہ کو کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ یہ جملہ یاد رکھ دو کہ انبیاء کی عبادت مت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے ان انبیاء کو بھیجا، مبعوث کیا اور اعلیٰ مقام سے نوازا، اور جس نے ان کو پیدا کیا۔ تو یہ لوگ کیا ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو خود پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَهُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی یہ معبودان باطلہ جن کی یہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ خود کی مدد کر سکتے ہیں۔ یا لا یستطیعون لہم نصرا، کسی بھی نصرہ نکرہ کا لفظ استعمال، کسی بھی قسم کی مدد کوئی غیر اللہ کسی کی نہیں کر سکتا۔
یہ توحید کی بات ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں میں اشارہ کروں آپ اپنے دماغ میں، توحید کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ آج ہم مسلمان جو جس مصیبت سے گرفتار ہے، اپنے آپ کو ہم اور آپ بے بس محسوس کرتے ہیں۔ موب لنچنگ ہو رہی ہے، جلوس جلسے نکالے جا رہے ہیں، جمہوری طریقے جو شرعی نہیں ہیں وہ ہم اختیار کر کے سوچتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے، نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی طاقت اگر اللہ نہ چاہے، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، توحید کا حصہ ہے، تو کوئی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ حکومتیں، یہ لیڈران، یہ تو دور کی بات، جن کو لوگ معبود سمجھتے اور مانتے ہیں وہ بھی ہماری مدد نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ جو بھی۔ تو یہیں یہ نقطہ ہمیں ملا کہ ان مصیبتوں میں جب ہم یہ جان لیں گے، توحید کو ہم مانتے ہیں حقیقت میں کہ ساری قدرت، طاقت اللہ کے پاس ہے اور کسی کی بھی مدد کرنے کی طاقت، اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اپنی ہر مصیبت کا حل اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے ذریعے قدری طور پہ یہ مانیں کہ اللہ تو ایسا کر دے جو ہمارے ہاتھ میں خیر ہے، اور شرعی طور پر وہ طریقے اختیار کیے جائیں گے جو اللہ نے بتایا ہے کہ تم کو اگر میری مدد چاہیے تو یہ کام کرو، میری شریعت پر عمل کرو، قدری اور شرعی طور پر یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اللہ کی مدد کے کیسے مستحق ہو سکتے ہو۔ یہ میں نے ضمناً بیان کیا۔ اب ہم مدد چاہتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور سے رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور عقلی اور تدبیری اعتبار سے ہمیں دنیا میں جو مدد کے راستے اور طریقے میسر ہو سکے شریعت کے دائرے میں ہیں، وہ طریقے اور راہیں اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن روزی تلاش کرنے کا اس نے حکم دیا کہ آپ حلال کمائی کے لیے محنت مشقت کریں، مختلف ہنر اور کوششوں کو بروئے کار لائیں، تب اللہ تبارک تعالیٰ روزی دے گا۔ اس نے ایک قاعدہ قانون بنا دیا، من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ بہرحال یہاں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے قرآن کا، توحید کی طرف دعوت دینے کا اسلوب، اس میں یہ بتایا کہ جن معبودان باطلہ کو پوجا جا رہا ہے وہ ایک تو کچھ پیدا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، وہ دوسروں کی جن جو عبادت کر رہے ہیں، یہ پوجا پاٹ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ میری یہ بگڑی بنا دے، میری مشکل حل کر دے۔ ہاں، کوئی کسی غوث کو، کوئی کسی کو غوث بول رہا ہے، کسی کو مشکل کشا بول رہا ہے، کوئی کسی کو جو ہے نہ جانے کیا کیا نام دے رکھا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دی۔ یہ جن کو اب آج ہمارے یہاں کچھ بزرگوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، یا یہ فلاں، یہ بچے اور اولاد فلاں کے مزار پہ جائیں گے تو مل جائیں گے، یہ فلاں کام ہے، یہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، نام ہیں، صفات ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس پر کوئی پروف، کوئی دلیل نہیں۔ اور وہی بات یہاں کہی کہ یہ خود کسی کی مدد نہیں کر سکتے، یہ بزرگان دین کہلانے والے لوگ ہوں، انبیاء صالحین ہوں، دیوی دیوتا ہوں، یا جو بھی معبود ہیں، کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ دوسروں کی تو چھوڑ، اللہ نے کہا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، خود اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ جب یہ اتنے عاجز ہیں کہ تمہاری کوئی بگڑی کو بنا نہیں سکتے تو پھر پوجا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کسی اللہ کی یا معبود کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ بنیادی طور سے ساری عبادت کا حاصل یہ ہوتا ہے، ایک آدمی خرچ بھی کرتا ہے تو ایک طریقے، آج تو اس میں بھی بزنس اور سودے کا معاملہ بن گیا کہ ہم کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اتنا پیسہ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے گا۔ ہم حج اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے، آخرت کا ثواب اور اجر بعد میں، پہلے دنیا میں۔ لوگوں کا مزاج یہ غالب ہوتا جا رہا ہے مادہ پرستی کا، تو یہ اس مزاج سے آدمی عبادت کرتا ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ میری مشکل دور کرے گا، مجھے خیر اور بھلائی اور میں جو چاہتا ہوں، میری جو ضرورت ہے وہ پوری کرے گا۔ اللہ نے جب یہ کہا کہ جتنے لوگوں کو دنیا میں پوجا جا رہا ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا، دوسروں کی چھوڑو اپنی بھی نہیں، تو پھر ان کو پوجنے کی بنیاد کہاں سے فراہم ہو سکتی ہے؟ کتنی صاف، سمپل، سادی اور اچھی دلیل ہے، انتہائی مضبوط دلیل کہ دنیا کے کسی مشرک کو اگر یہ بات آپ سمجھا دیں قرآن کی یہ دو جملے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شاید کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھے۔ ایک دوسری آیت جو انہوں نے پیش کی، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو، جن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں، زعامہ کا معنی دعویٰ کرنا بھی ہوتا ہے، گمان کرنا بھی ہوتا ہے، تو دعویٰ تم کر رہے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہو، تو آپ جو اللہ کے سوا جتنے ہیں سب کو بلا لو،
سب کو بلا دو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. وہ تمہاری مصیبت اور تکلیف کو ختم کرنا اور اس کو ہٹانا، تحویل کر دینا، مطلب تم سے ہٹا کر کسی اور کی طرف ڈال دینا. دونوں کی طاقت ہے ان کی، ان کو اس کی طاقت اور اختیار ہے ہی کہ وہ تمہاری مصیبت دور کر دے. اب ایک آدمی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو یہ در اور وہ در اور وہ درگاہ کا چکر کاٹتا ہے. قرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ مختلف معبودان باطلہ کی چوکھٹوں پہ جا کے پیشانی رگڑتا ہے، کہیں جا کے نظر و نیاز کرتا ہے، کسی کے نام کا ہون کرتا ہے، کسی کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے. دونوں ایک ہی چیز ہے. مقصد کیا ہے کہ میرا کام بن جائے، میری مصیبت ٹل جائے، دور ہو جائے، میں مصیبت اور پریشانی میں. اللہ کہہ رہا ہے جتنے معبود، ایک نہیں، دو چار نہیں، کائنات میں دنیا کے اندر جتنے لوگوں کو اللہ کے علاوہ لوگ معبود مانتے ہیں، عبادت کے لائق گردانتے ہیں، ان سب کو بلا لو. یہ سب مل کر تمہاری کوئی تکلیف ہٹا نہیں سکتے. ختم کرنا تو دور کی بات، اسے تمہارے پاس سے ہٹا کے کسی دوسرے کی طرف منتقل کر دے کہ تم کو ایک بیماری ہے، تمہاری بیماری نکال کے دوسرے آدمی کے اندر ڈال دے، اس کی بھی طاقت ہے. یہ بیماری کی میں نے مثال دی. اگلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. کہ یہ لوگ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں کہیں سے بھی ان کے لیے رزق کی کوئی طاقت اور اختیار نہیں رکھتے. آدمی کی بنیادی ضرورت رزق ہے، اور رزق صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، گیہوں چاول روٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں. جو چیزیں، یہ کپڑا ہم کو ملا ہے یہ اللہ کے رزق میں شامل ہے. جو نعمتیں ہمیں ملی ہے وہ سب رزق کے رضا کا یرد کو مانے عطا کرنا دینا. جو کچھ دیا گیا ہے ہماری زندگی کی ضروریات کی چیزیں وہ سب رزق اور روزی میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی جن کی بھی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا، یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی آسمان میں تو دور کی بات، زمین میں بھی فی السماوات والارض شیئن کچھ بھی روزی دینے کا ذرا سا بھی اختیار اور پاور نہیں رکھتا. پھر جب ان کو طاقت ہی نہیں ہے تو آپ ان سے مانگ کیوں رہے. میں یہ مضمون جب بچوں کو پڑھاتا تھا تو آسانی کے لیے کہتا تھا کہ اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، انتظام نہیں ہے، تو کوئی آدمی جس کو عقل شعور ہے، جب وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، ایسے آدمی سے کوئی بولے گا کہ مجھ کو 1 لاکھ 2 لاکھ 15-20 لاکھ روپیہ قرضہ دے دے یا مدد کر دے، جو خود فقیر ہے، محتاج ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، آپ اسے 2-4 لاکھ روپے کا مطالبہ کریں گے؟ بتائیے، نہیں کریں گے. سمپل سی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت، ایک بچہ بھی بول دے گا. تو سیدھی سی بات ہے کہ جس کے پاس جو نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا. عربی میں بولا جاتا ہے فاقد الشیء لا یعطی، کسی چیز کو نہ پانے والا، فقدان والا اس چیز کو دے نہیں سکتا. تو ایک بھکاری جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، آپ اس سے 2 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 10 لاکھ کا مطالبہ نہیں کر سکتے، کریں گے نہیں. عقل بولتی ہے. اب قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جن کو بھی دنیا میں پوجا پاجا جا رہا ہے وہ تم کو ایک معمولی سا گیہوں اور چاول کا ایک دانہ، کپڑے کا ایک دھاگا، ہوا کا ایک جھونکا، یہ کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. تم کو کوئی روزی کی کوئی چیز دے ہی نہیں سکتے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ جو غیر اللہ کی عبادت پوجا پاٹ کر کے اس سے مانگ رہا ہے کہ میری بگڑی بنا دے، مجھے روزی دے دے، میرا قرضہ ادا کر دے، میری روزی میں برکت دے دے، اگر کسی غیر اللہ سے، کسی ولی پیر سے، نبی سے مانگ رہا ہے تو وہ فقیر سے 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، اربوں مانگ رہا ہے. جس کے پاس 1 روپیہ نہیں اس سے ارب مانگ رہا ہے. تو ایک تنکا، ایک پیسہ، ایک حبہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے اور آپ ان سے ساری چیزیں مانگ رہے ہو. ہے کہ نہیں؟ یہ بے وقوفی. تو شرک کرنے سے بڑی بے وقوفی دنیا میں کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی ہے. اگر شرک کرنے والا کتنا بھی اپنے آپ کو اعلیٰ دکھائی دیتا ہو، لیکن جو مشرک ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے. آسمان اور زمین میں کسی کو رزق دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اور اللہ نے آگے کہا وَلَا يَسْتَطِعُونَ، پہلے کہا لَا يَمْلِكُونَ، مالک نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. اور آیت کے آخر میں کہا وَلَا يَسْتَطِعُونَ، اختیار تو دور کی بات، ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے. جیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے امیر صاحب کے ہاتھ میں گھڑی لگی ہوئی ہے، میں اس گھڑی کو، کوئی مجھ سے بولے کہ وہ جو گھڑی امیر صاحب کے ہاتھ میں ہے وہ مجھے دے دیجیے، تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس کی ملکیت یا اختیار یا قوت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ میں مالک نہیں ہوں. ایک بات سر اس کے مالک ہیں، امیر صاحب مالک ہیں،
یہ وہ اختیار ہے. لیکن دوسری بات جو کہی کہ مالک ہونا، لیکن میں اس کو چھین کے چوری کر کے ان سے مانگ کے تو دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے ان کے اندر. ایک تو اختیار نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ایسا کرنا چاہیں تو کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے. تو پھر کیوں پوجا کی جا رہی ہے؟ پھر کیوں کی عبادت کوئی کرے؟ اب کوئی کر رہا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت پیش کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حج کی مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین یا ایھا الناس ضرب مثل. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو نہیں بلکہ لوگوں کو خطاب کیا، کیونکہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں جو غیر مسلموں کو ہمیں سمجھانا ہے. قرآن نے جہاں جہاں یا ایھا الناس کہا، ہم اور آپ اس کے مکلف ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں، تو دنیا کے وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے ان تک قرآن کا یہ پیغام پہنچائیں کسی نہ کسی انداز میں، جیسی ہماری طاقت اور علم. اللہ نے کہا اے دنیا کے لوگوں، اے لوگوں، ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. مثالوں سے باتیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. قرآن کا اسلوب یہ بھی ہے کہ ہر چیز، بڑی بڑی باتوں کو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا. تو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، لہٰذا تم غور سے سنو. غیر مسلموں کو بھی ہم سنائیں، سنو غور سے. اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو جن کی، وہ لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. معبودان باطلہ کی تعجیز، عاجزی بیان کر رہا ہے. جن کو تم پوج رہے ہو، پکار رہے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کہ وہ سب کے سب اکٹھا ہو جائیں. اکیلا ایک معبود باطل نہیں، جتنے ہندوستان میں جتنے 36 کوٹی 34 کوٹی 33 کوٹی کو، جو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے، ہمارے یہاں کتنے بابا پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، لوگ آج ان کو سجدہ رکوع کر رہے ہیں، نظر و نیاز ان کے نام بھی کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے پاکستان سے، میں تو اگر وہ کلپ نہیں دیکھتا تو میں تصور بھی نہیں کرتا کہ مسلمان کہلانے والے لوگوں میں اتنی سنگین قسم کی گمراہی پائی جاتی ہے کہ بزرگوں کے سامنے کھڑے ہیں وہ اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ ابھی ہمارے ماحول میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے. ہندوستان میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ان کو سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، ان کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کسی بھی شخصیت کو رسول کہہ رہے ہیں. تو کہا کہ اگر یہ سب کے سب اکٹھا ہو جائیں، سب کے سب اکٹھا ہو جائیں، تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. جو ذات ہر چیز، ہر مفعول فاعل کو چاہتی ہے. یہ موبائل ہے، یہ موبائل تو بہت ایک باریک مشینی چیز ہے. ہلکی سی چیز، ایک ٹوپی ہے، آپ کے بدن پہ لنگی اور کپڑا یا شرٹ ہے. اگر کوئی بھی یہ کہے کہ یہ لنگی کسی نے بنائی نہیں ہے، یہ خود بخود بن گئی ہے، کیا کوئی بھی عقل والا اسے تسلیم کرے گا؟ ایک چیز بنی ہوئی ہے، یعنی مفعول ہے، وہ عمل کیا گیا ہے. تو جو عمل کیا گیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا کرنے والا کوئی نہ کوئی فاعل ہے. اور جو چیز مفعول ہے، جہاں وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ فاعل ہے، وہیں وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس فاعل کو یہ کام کرنے کی طاقت، صلاحیت ہے، علم اور ہنر ہے. یہ موبائل بنانے والے کمپنی نے جو بنایا، تو بنانے والوں کے اندر اس کو بنانے کی کا فن، اس کی ٹیکنالوجی، اس کا طریقہ کار معلوم ہے، تب بنا ہے نا. اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس کے اندر کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ کام کرنے والا نہیں ہو سکتا. اگر ہم سے آپ سے آگے کوئی بولے کہ بھائی ہمارے گھر کی جو بلیاں ہیں وہ ہمارے گھر میں کمپیوٹر چلاتی ہیں یا موبائل کو یوز کرتی ہیں، واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیتی ہیں، تو کوئی اس کو قبول کرے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بلی، بندر اور ان جانوروں میں کمپیوٹر یا ان چیزوں کو یوز کرنے یا اس فعل کے فاعل ہونے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. اب یہاں اسی کو سوچیے، یہ توحید کی دلیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تمہارے سامنے یہ آسمان ہے، زمین ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، خود تمہاری ذات، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہمارے اندر بال کی، خون کے اندر کے ذرات کی، وہاں سے لے کر جس کو دوربین اور دوربین سے دیکھا جاتا ہے، اس وجود سے لے کے آسمان میں جو سب سے بڑا وجود ہم کو ننگی آنکھ سے نظر آنے والا سورج ہے یا ستارے ہیں، ان تک غور کیجیے. یہ مفعول ہے، وجود ہے ان کا. تو جب یہ مفعول ہے تو ان کو پیدا کرنا، یہ مخلوق ہے تو ان کا خالق ہے. بغیر خالق کے مخلوق نہیں ہو سکتے، بغیر فاعل کے مفعول نہیں ہو سکتے. تو اب ان کا وجود ہوا، یہ موجود ہیں، اس کا مطلب ان کو وجود دینے والا ہے. ان کو وجود دینے والا کون ہے؟ اب دنیا میں جتنے معبودوں کو آپ فہرست تو بنا سکتے ہیں، سب کا نام گنا ہو. ہاں، جن کو لوگ پوج رہے ہیں،
فرشتوں کو، انبیاء کو، صالحین کو، دیوی دیوتاؤں کو، پیڑ پودوں کو، حجر شجر کو، مختلف علاقے کے مخصوص معبودان کو، افریقہ کے ہوں، جنوبی ہندوستان کے ہوں، سری لنکا کے ہوں، کہیں کے سب کی فہرست بنا لو۔ کیا ان میں سے کسی کے اندر یہ طاقت تھی کہ سورج بنا دے میں، چاند بنا دے میں، سبزی ترکاری اگا دے میں، پیڑ پہاڑ بنا دے میں؟ کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اس آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے پہلے تھے؟ جب پہلے تھے ہی نہیں تو جو تھے نہیں وہ اس کو بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ خود نہیں تھے اور بعد میں پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو کسی نے بنایا۔ تو جب وہ اس کو خود کسی نے بنایا ہے تو وہ مالک کیسے ہو سکتے ہیں، وہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ سوچئے جو میں نے پہلا سوال کیا کہ یہ چاند، سورج، ستارے، انسان، جنات، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے سے لے کے بڑے سے بڑے وجود تک، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ مخلوق ہے تو ان کا خالق ہے، خالق کون ہے؟ سوال ہے۔ تو قرآن کا یہ آیت پر غور کیجیے کہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کے جتنے معبودان باطل ہیں سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور جب ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو یہ سورج، چاند، ستارے، پیڑ پہاڑ، انسان، جنات، چرند پرند، دریا اور ساری مخلوقات کیا کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ جب مکھی نہیں بنا سکتے تو یہ کیسے بنا سکتے؟ اور جب وہ بنا نہیں سکتے تو اختیارات جو نہیں بنایا اس کو کہاں سے اختیار مل گیا؟ اس کے برابر تم اس کو کیسے کر سکتے ہو جس کو جو مکھی پیدا کرنے کے لیے طاقت نہیں رکھتے؟ اللہ نے آگے کہا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اسی آیت میں آگے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز سلب کر لے، چھین لے۔ آپ کسی کو مزار کو مقدس مانتے ہیں، مزار پہ جا کے آپ نے چڑھاوا چڑھایا، حلوہ چڑھایا، گوشت کی کوئی چیز چڑھائی یا کوئی بھی شیرینی چڑھائی، اس شیرینی پر مکھی بیٹھ کے کچھ حصہ مکھی لے کے جا رہی ہے، تو قبر میں جو بزرگ ہیں یا مندر میں جو مورتی بنی ہوئی ہے وہ یا جتنے بھی معبودان باطل ہیں وہ اس مکھی کو جو اس پر چڑھائی ہوئی چیز کو لے کے جا رہے ہیں اس کو واپس چھین نہیں سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، یہ چھوٹا سا وجود ان کے چڑھاوے میں سے کچھ لے جا رہا ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کوئی چیز سلب کر لے لا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، تو یہ اس سے اس کو واپس حاصل نہیں کر سکتے، چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جب معاملہ ایسا ہے تو طالب اور مطلوب بہت کمزور ہے، جو دعا مانگ رہا ہے ان سے وہ خود کمزور ہے کیونکہ وہ حاجت مند ہے، اور جس سے مانگی جا رہی ہے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، وہ خود کمزور ہے۔ جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، دے ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کا ایک اسلوب یہ ہے، یہ یہاں پوری ہوئی بات جو انہوں نے مثالیں دی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اور لیکن بات لمبی ہو جائے گی، کئی نکات باقی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو ثابت کرنے کے لیے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، قرآن مجید نے مختلف مقامات پر یہ اسلوب بھی اختیار کیا، بہت سارے اسالیب میں سے کہ جن کو دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں وہ کوئی بھی آپ کو پوجا پاٹ کے مقصد کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہماری عبادت کا جو مقصد ہے کہ ہماری بگڑی بن جائے، ہم کو نقصان سے بچا لیا جائے، کائنات کا کوئی بھی ذات اللہ کے سوا جن کو بھی پوجا جاتا ہے سب مل کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک چیز پیدا نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ کی کیسے بگڑی بنا سکتے ہیں؟ ساتواں نقطہ یا اسلوب کے طور پر جو انہوں نے ذکر کیا، تصفیح المشرکین الذین یعبدون غیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کو بے وقوف قرار دیا۔ ابھی میں نے اوپر کہا کہ جس کے پاس 1 روپیہ نہیں اس سے کوئی لاکھ مانگے تو بولیں گے بے وقوف آدمی۔ تو قرآن نے بھی شرک کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ یہ انتہائی بے وقوف ہے، ان کی عقل پھر گئی، ان کو بے وقوف اور احمق قرار دیا، جاہل قرار دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان، بہت فرامین میں سے یہاں 2 آیتیں صرف انہوں نے نقل کی۔ پہلی آیت یہ کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بات چیت تھی مشرکین سے جو توحید سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہا، اس میں سے ایک بیچ کا جملہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ بھی شیئن کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور تم کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں ضمن میں آپ کے بات آ سکتی ہے کہ بھائی اگر آپ ہمارے درمیان میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ غریبوں کی مدد کر سکتا ہے اور کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ حقیقی طور سے وہ فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر طاقت دے بھی دی اللہ نے آپ کو دولت کی اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کر دیں
تو اگر اللہ نہیں چاہتا تو آپ نہیں کر سکتے. کئی رکاوٹیں آ جائیں گی. آپ جو مال دینے جا رہے ہیں چوری ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, نقصان. دے بھی دیا تو وہ اس کو پچے گا نہیں. آپ نے 2000 دیا, اللہ تعالیٰ 4000 کا خرچہ اس کو دے دے گا کہ آپریشن کرنا پڑے گا. ایسی اور بھی شکلیں سمجھانے کے لیے میں نے کچھ باتیں عرض کی. تو اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کر رہے ہو جو تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. وَلَا يَضُرُّكُمْ. اگر ہم غور کریں تو عبادت کا محور بنیادی طور سے یہی آتا ہے, یہ عقیدہ کہ جس کی عبادت بندہ کر رہا ہے وہ اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, لہٰذا اس سے فائدہ مانگے, اور اس کو نقصان سے بچا سکتا ہے, لہٰذا یہ سوال کرے کہ نقصان سے بچا یا نقصان نہ پہنچائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے, تو پھر تم ان کو عبادت کر رہے ہو. اف لکم, اف ہے تم پر. یعنی جب کسی کو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی, کیا تم پاگل ہو, بے وقوف ہو, یہ وہ انداز ہے حضرت ابراہیم کا کہ تم پر اف ہے. ارے پاگل ہو گیا, بے وقوف ہو, ان کو پوچھ رہے ہو, ان سے مانگ رہے ہو جو دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, کہ تم پر بھی اف ہے اور ان پر بھی اف ہے جو تم اللہ کے سوا جن کی پرستش کر رہے ہو. افلا تعقلون, کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اس کا مطلب, اس سیاق و سباق کا مطلب کیا ہے کہ اگر عقل ہوتی تو تم ایسے اف والا کام, یعنی افسوس کیے جانے والی حرکت نہیں کرتے. یہ تم جو حرکت کر رہے ہو قابل افسوس ہے اور بے عقلی کی بات ہے. افلا تعقلون, اگر عقل ہوتی تو تم ان کی اللہ کے سوا ان کی پرستش پوجا کرتے ہی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو مشرک ہے وہ بے وقوف ہے. قرآن کہہ رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے, صرف کہہ نہیں رہا, ثابت کر رہا ہے کہ تم اس کی پوجا کر رہے ہو جو تم کو کوئی فائدہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے, لہٰذا یہ پاگل پن ہے. دوسری آیت جو انہوں نے پیش کی, اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد, ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ, اس سے بڑا گمراہ, اس سے بڑا راہ سے بھٹکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے, یدعو دعا کرتا ہے, پکارتا ہے, من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, جو قیامت تک اس کو جواب ہی نہیں دے سکتا. یہ دیوار ہم سے بات کر سکتی ہے کیا؟ اب اگر کوئی شخص یہاں آئے اور اس دیوار یا دروازے سے پوچھے کہ آج ابھی عصر کی نماز یہاں مسجد میں ہوئی ہے, تو عصر کی نماز کس امام صاحب نے پڑھائی؟ مغرب کی یا فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ اس دیوار سے ہم پوچھتے رہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے, میرے بولنے پہ ہی لگے گا کہ کیسی مثال دے رہے ہیں, مطلب کوئی خاص نہیں لگے, لیکن غور کیجیے یہ قرآن کی بات ہے کہ آپ اس سے کتنے بھی سال مرنے تک پوچھتے رہے کیا یہ دیوار جواب دے گی؟ نہیں دے سکتی. اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم دیوار سے پوچھ لو جواب نہیں دے گی, اور ہم میں سے کوئی عقل والا دیوار سے سوال ہی نہیں کرے گا کیونکہ جانتا ہے دیوار جواب نہیں دے گی. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مردوں کو, بتوں کو, درختوں کو, پیڑ پودوں کو, اللہ کے سوا جس کو بھی پکار رہے ہیں, جو غیر موجود ہے, جو مر چکا ہے یا زندہ ہے اور موجود نہیں ہے, جس کو بھی پکار رہے ہیں, اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ وہ دیوار سے بات کرنے والے لوگوں سے بھی زیادہ بڑا بے وقوف ہے. وہ انتہائی پاگل آدمی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی بات کا جواب دے ہی نہیں سکتا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, جواب دینا تو دور کی بات ہے, جواب کون دے گا؟ جو سنے گا. اگر میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ میری بات سن رہے ہیں تو میری بات کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اے فلاں, اور آپ سنے ہی نہیں, تو آپ جواب دیں گے کیا؟ تو اللہ نے کہا جواب دینا تو دور کی بات ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ ان کی پکار اور دعا سے غافل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے کو کچھ لوگ پکار رہے ہیں. یہ مردے سنتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو ایک الگ بحث سماعی موتا والی, کچھ ایسی مخصوص دلیلوں کو جو خصوصیات کے زمرے میں اور استثنائی شکل کی ہیں, اس کو استدلال کرے کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. قرآن صاحب کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. ہاں اسی طرح بہرے کو جب کہ وہ پیٹ پھیر کر جائے, بہرا آدمی کا ایک کان متاثر ہو جاتا ہے تو وہ سنتا نہیں ہے, یہ تو پورا کا پورا مر چکا ہے, یہ کیسے سنے گا؟ تو تمہارا جواب نہیں دیں گے, جواب دینا دور کی بات ہے, وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہی نہیں ہیں, غافل ہیں. غور کیجیے, اب ایک آدمی آج پکار رہا ہے یا غوث المدد, تو وہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ غوث, جس کو وہ حضرت عبدالقادر جیلانی کو غوث کہہ رہا ہے, یہ کہنا خود غلط ہے. غوث اللہ ہے, شرک ہے, مددگار کے معنی میں اگر مانتے ہیں. تو اب عبدالقادر جیلانی کو جب پکار رہا ہے,
اجمیر والے بابا، فلاں والے بابا، بغداد والے فلاں، ان کو جب پکارتا ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ سن رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ غافل ہے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ سن بھی نہیں سکتے. اب جو سنے نہیں اس کو پکارنا یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے اسلوب یہ اختیار کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، پاگل ہیں. سننے والی ذات اللہ کی ہے. حضرت ابراہیم کی وہ دعوت پیچھے گزری کہ کمال اللہ کی توحید پر استدلال کیا اس کے کمال میں سے کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ہم بستر کے اندر ہوں، دل کے اندر سرگوشی کر کے گڑگڑا کے اللہ سے دعا کرے، اللہ تو سن لیتا ہے ہمارے دل کی بات. تو یہ ذات ہماری سننے کی ہے، اس کو پکارنا چاہیے، یا وہ جو سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتی اس کو پکارنا چاہیے؟ کتنی سمپل اور سادی بات ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے پوچھا تھا نا کہ اتعبدو کیا ہے، یا ابت لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. ایک میں نے کہا کہ یہ ایک کتاب بیان کی جا سکتی ہے. 3 جملے قرآن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مشرک کو جو کسی اور کی اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہا ہے، دیوی دیوتا کی، مردوں کی، اولیاء اور صالحین کی، یہ 3 جملہ اگر اس کو سمجھ میں آ جائے تو وہ شرک سے توبہ کر لے گا. جو ایک دم سادی بات نظر آتی ہے، چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجیے کہ عبادت کیوں کرتے ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں عبادت کرنے کے بعد، اے اللہ میری بگڑی بنا دے، مجھے مصیبتوں سے بچا لے. موب نیچی کی وجہ سے مسلمانوں پر جو مصیبت آ رہی ہے، ذلت و خواری آ رہی ہے، اس سے مسلمانوں کو فتنے سے محفوظ رکھ. ہم یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے. اب یہ بات اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اللہ سمیع ہے. قرآن میں کہہ رہا ہے جتنے مشرکین ہیں، قبر پرست ہیں، غور کریں اس بات پہ کہ اللہ سننے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور آپ مجھ سے نہیں مانگتے. آپ کہتے ہو میں اجمیر جاؤں گا، میں فلاں بابا سے مانگوں گا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ قیامت تک پکارتے رہے، وہ آپ کا جواب نہیں دیں گے بلکہ سنتے بھی نہیں. اب ان کو پکارو گے تو آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو ان کے اندر جب صلاحیت نہیں ہے اور آپ ان کو اس کے باوجود پکار رہے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے، حماقت ہے. 8واں اسلوب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا وَمِنْهَا، کہ قرآن کے اسلوب اور انداز توحید کو دعوت دینے کا ایک اسلوب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو مشرکین ہیں، شرک کرنے والے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا، اور ان کا معال، ان کا انجام ان کے معبودوں کے ساتھ بڑا خراب ہوگا. کیا ہوگا کہ بالآخر یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ خود ان کے کام نہیں آئیں گے. اور کہا اس طرح سے کہ جب ان کو مصیبت کا سب سے خطرناک اور نازک ترین موقع ہوگا، جب ان کو مدد کی ضرورت ہوگی ان مشرکین کو، اس وقت یہ ان کے معبودان پلہ جھاڑ لیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے. جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. آپ کسی دوست پر بہت اعتماد کرتے ہیں کہ یہ مشکل اوقات میں میرے کام آئے گا، اور وہ کام آنا تو دور کی بات، اگر ایسا ہو جائے کہ مشکل وقتوں میں وہ دشمن کی صف میں نظر آئے تو آپ کا کیا نظر آئے گا، کیا معاملہ ہوگا؟ ایسا ہی معاملہ مشرکین کا اپنے معبودان کے ساتھ انجام میں ہونے والا ہے. قرآن نے یہ بات کئی جگہ بیان کی، اور اس کے لیے انہوں نے کئی آیتیں نقل کی ہیں، اور یہ ہر ایک آیت الگ الگ تناظر میں ہے. بتوں اور پتھروں کے تعلق سے بھی، انبیاء کے تعلق سے، اس لیے میں تیزی سے ترجمہ کرتا ہوں، بہت غور سے سنیے، بہت غور سے، کہ اگر آپ یہ جو قبر پرست ہیں یا غیر مسلم ہیں جو شرک کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو قیامت کے دن جب تمہارے لیے مدد کی اصلی ضرورت ہوگی نجات کے لیے، اس وقت وہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ عبادت کرنا تو دور کی بات، میں نے جو بھی کہا کہ دشمن کی ضرورت، یہ تمہارے دشمن ہو گئے، یہ قرآن کہتا ہے. دشمن بن جائیں گے کہ میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، اور تم میری عبادت کرتے تھے، مجھے کچھ نہیں پتا. میں اللہ سے انکار کریں گے کہ نہیں یہ عبادت نہیں کرتے تھے ہماری، بلکہ ان کے دشمن بن جائیں گے. قرآن کہتا ہے. آیت کا ترجمہ دیکھیے، پہلے سورہ بقرہ کی آیت نقل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور برابر بنا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُم، ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، ان سے بھی ویسی محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، یعنی ان کی اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اب آگے کا منظر دیکھیے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب یہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کی طرح محبوب بنا کے رکھے ہیں یہ ظالمین ہیں.
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم لوگ، ظلم کرنے والے لوگ اگر آپ ان کو دیکھیں گے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جس وقت وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کے دن، اور یہ دیکھیں گے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے، اب اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ دماغ میں لائیے مالک یوم الدین کی تفسیر میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹے گا اور زمین کو اپنی مٹھی میں رکھے گا اور کہے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، آج صرف میرا حکم چلے گا، زمین کے ظالم و جابر لوگ کہاں ہیں؟ جب یہ منظر وہ دیکھ لیں گے کہ آج کسی کی کچھ چل نہیں رہی ہے، پوری طاقت اللہ کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ بہت سخت عذاب والا ہے، تو اب کیا معاملہ ہوگا؟ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جبکہ وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، اس کو میں کہہ لوں سردار لوگ، ہمارے بڑے لوگ جن کی کوئی اتباع کر رہا ہے تو وہ اتبعوا، جن کی اتباع کی جا رہی ہے، جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، ارے یہ بڑے آدمی ہیں، ان کی مخالفت کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، غور کریں کہ جن کی اتباع کی جا رہی ہے وہ براءت اور بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، یعنی قائد لیڈر اپنی پبلک اور اپنے ورکروں کو بولیں گے کہ میں ان کو نہیں پہچانتا۔ لیڈر ورکر کا لفظ جو میں اس تناظر میں استعمال کر رہا ہوں کہ فوراً اتبعوا اور اتباعوا کا فرق آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے، تمثیل کے طور پر کہ جن کی لوگ پرستش کر رہے ہیں وہ اتبعوا، جن کے پیچھے چل رہے ہیں، تو جن کی اتباع کی جا رہی ہے وہ براءت کا اظہار کریں گے، لا تعلقی ظاہر کریں گے ان سے جو ان کی اتباع کر رہے ہیں دنیا میں، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے درمیان اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اسباب کا مطلب رشتے، تعلق، قرابت، اور جو محبت کا تعلق دنیا میں ہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ کافروں کا جو معاملہ ہوگا یا جو ایک دوسرے کے پیچھے باطل طریقے پہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانتے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو وہ ان کے وہ رشتے، تعلق، ناطے ختم ہو جائیں گے، وہاں وہ عقیدت محبت رہ نہیں جائے گی، تو ان کے اسباب اور محبت کے تعلقات ختم کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور جن لوگوں نے اتباع کی وہ کہیں گے، جب وہ بولیں گے کہ نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیڈر بولے گا یہ ورکر میرے نہیں ہیں، تو جو ورکر ہیں اتبعوا، جو اتباع کرنے والے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ یہ پیر اور مرید کہیں گے کہ پیر صاحب کہیں گے یہ ہمارے مرید نہیں، اور مرید بولے گا اتبعوا کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کہ اگر ہم کو ایک پھیرا اور مل جائے، یعنی ایک موقع اور ملے کہ دنیا میں پھر سے اللہ ایک موقع دے دے فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی لا تعلق بن جائے گے دنیا کے اندر جیسے یہ آج ہم سے تعلق اور ناطہ توڑ رہے ہیں، ہم سے اللہ تعلق ہی بتا رہے ہیں، تو جس طرح یہ آج ہم دامن جھٹک رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں، اگر ایک موقع دنیا میں جانے کا مل جائے نا تو پھر دنیا میں ہم ان کا فراق چھوڑ دیں گے، یہ ان کی بات ہوگی۔ آج دنیا میں جو لوگ اندھے ہو کر قرآن حدیث کو چھوڑ کر، شریعت کی تعلیم کو چھوڑ کر فلاں سیٹ، فلاں بڑے، فلاں بزرگ، فلاں لیڈر، فلاں مفتی، فلاں امام کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ غور کریں کہ اگر وہ باطل چیزوں میں اتباع کر رہے ہیں تو قیامت کے دن جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ پلہ جھاڑیں گے، اور آپ کہیں گے کہ ایک موقع ملے تو ہم بھی ایسے پلہ جھاڑ لیں گے جیسے یہ آج جھاڑ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، عبرت کی چیز ہے، اللہ کا فرمان ہے، اگر یہ دل و دماغ میں ہمارے اتر جائے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ نے کہا ایسے ہی ہم ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت بنا کر پیش کر دیں گے۔ یعنی دنیا میں جو آج بہت لوگ فخر کرتے ہیں نا کہ ہمارے لیڈر، ہم اپنے دھرم کے چرچا کے لیے زبردستی کسی مسلمان کو پکڑ کر جائے شری رام بلوا لیا، کسی نے مار کے موب لنچنگ میں 150 لوگوں نے ایک نہتے کو پکڑ کر گھیر کر مارا، ٹھوکا، اذیت دی اور بلوا لیا، اوپر سے کہہ بھی دیا کسی مسلمان نے، یہ آپ نے اس کو بہت اچھا کام سمجھ لیا، تیر مار لیا۔ ابھی دنیاوی اعتبار سے کیا ہے اس کی حیثیت جانے دو، کہ کسی سے زبردستی بلوا بھی لیا تو کون سا تیر مارا، یہ کوئی ماننا ہوا کیا؟ یہ مردانگی ہوئی کیا؟ اگر ایسے ہی 50 لوگ آپ سے آگے گھیر کے کوئی کہیں کہ یہ مذہب مان لے اور تو آپ نے زبان سے کہہ دیا تو کیا یہ ماننا ہوگا؟ ہمارا دین فطری ہے، کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسرا قیامت کی منظر کشی کے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، اب یہ جے شری رام بلوانے والے ہو یا ہمارے یہاں کارخانے میں، ادارے میں، مسجد میں اپنے ماتحتوں سے زبردستی کوئی کام کروانے والے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ نماز پڑھنے نہیں جانا، فلاں کا خطبہ سننے نہیں جانا،
فلاں کے ساتھ نہیں دینا، اس کی محفل میں مجلس میں نہیں جانا، اگر اس قسم کی کوئی بات کر رہا ہے وہ دین کے خلاف ہے اور آپ مان رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو چلے گا، یہ ناراض نہ، یہی ہوا نا توحید کی مخالفت ہے یہ بھی۔ شرک چاہے آپ اس کو نہ کہیں لیکن شرک جیسا ہی ہے، اور ایک معنی میں یہ شرک کے اندر داخل ہوگا۔ تو جیسے یہ دنیا میں یہ کر رہے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب کو خوش کرنے کے لیے ہم نے فلاں جماعت کو توڑ دیا، واٹس ایپ پہ ان کے خلاف ہم نے لکھ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو یہ جو ان کا عمل ہے جس پر آج وہ فخر کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ان اعمال کو قیامت کے دن ان کو ہم حسرت کی چیز بنا کر پیش کر دیں گے، ان کو دکھائیں گے کہ ان کے یہ اعمال ان کے لیے حسرت، ندامت اور افسوس کی چیز ہے، وہاں ہاتھ ملیں گے کہ کاش ہم یہ نہ کیے ہوتے، یہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بنا دیں گے۔ وما هم بخارجین من النار، یہ مشرکین کے لیے، یہ جو میں نے مسلمانوں کی مثال دی وہ مشرکین پر فٹ نہیں ہوتی، وہ کم درجے کے ہوں گے چاہے عقیدہ نہیں ہے اگر تو، لیکن یہ مشرکین کا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں، ابو جہل اور ابو لہب کے پیچھے چل رہے ہیں، ہاں، اور اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کے اعمال حسرت بن جائیں گے اور وہ کبھی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وما هم بخارجین من النار، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، شرک اور کفر کرنے والا کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ توحید کی عظمت یہ ہے کہ توحید پہ آدمی مرے تو کتنے بھی گناہ ہو، اگر شرک اکبر نہیں ہے، کفر اکبر اور نفاق اکبر نہیں ہے تو وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلے گا، اور شرک اکبر کفر اکبر پر مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ وما هم بخارجین من النار۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہ معبودان باطلہ جن کو لوگ پوج رہے ہیں نا، اولیاء ہو، صالحین ہو، انبیاء ہو، پیڑ پودے، دیوی دیوتا، جو بھی جن کا وجود ہے، ہاں، قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تم کو اللہ خبردار اللہ کی طرح، یعنی جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اس اللہ کی ذات کی طرح تمہیں کوئی یہ باتیں نہیں بتائے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم جس کو پوج رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت اچھا تیر مار رہے ہیں، ہم کرشن کو پوج رہے ہیں، ہم رام کو پوج رہے ہیں، گرو نانک کو پوج رہے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، ہم جو ہے اولیاء اور صالحین کو غوث اور مشکل کشا اور فلاں مان رہے ہیں، یہ قیامت کے دن بولیں گے نہیں اللہ تعالیٰ یہ ہم کو پوچھتے پکارتے نہیں تھے، یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، تم جن پہ بھروسہ کر رہے ہو وہ بولیں گے کہ یہ ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں تھا، یہ بات اللہ کی طرح تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، اور پھر سے ایک آیت جس کا پہلا حصہ پچھلے نقطے میں گزر چکا کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہے، ہاں، جو ایسے کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے گا، اور وہ ان کی دعا سے پکار کا جواب دینا تو دور کی بات، دعا سے پکار سے غافل ہے۔ اگلا جملہ پچھلی مرتبہ نہیں تھا، وہ آگے بتایا وہ یہاں کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا میدان محشر تو یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت کر رہا ہے، خواجہ اجمیری کی، جو ان کا نام ہے خواجہ، اسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نقل کفر نباشر جس معنی میں وہ کہتے ہیں، اجمیری صاحب کی کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب یا نور مجسم، اللہ کے نور کا ٹکڑا کہہ رہا ہے، اللہ کی صفات سے متصف کہہ رہا ہے، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں اللہ کے اس گھر میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سن لیں کہ قیامت کے دن جن کو تم مان رہے ہو نا اس طرح وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ تم سوچتے ہو کہ ان کی عبادت کر کے قیامت کے دن ان کا دامن پکڑ لیں گے اور وہ ہمیں بچا لیں گے، نہیں۔ پہلی آیت میں کہا کہ وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، نمبر 1، اور یہاں کہا کہ اسی آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہ وہ غافل ہیں، اس سے پہلے آیا کہ وہ انکار کریں گے، اور یہاں کہا کہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، جن پہ تم بھروسہ کر رہے ہو کہ ہمیں بچائیں گے وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اتنا ہی نہیں، ان کی عبادت جو تم قبر پہ جا کے کر رہے ہو، مندر میں جا کے کر رہے ہو، آستانوں پہ کر رہے ہو، ہاں، اور ان کے کیا چھلاوے اور معلوم نہیں کیا کیا بنا کے رکھے ہیں، ان کے فوٹو تصویریں کہ یہ نالین مبارکین ہیں، یہ فلاں تبرک کی چیز ہے، اس کو متبرک مان لیا، یہ جتنی بھی چیزیں کر رہے ہو قیامت کے دن کہیں گے ایسا ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ان کا انکار کریں گے۔ جب وہ انکار کریں گے اور آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسا کام کر کے ہم کو اس کی وجہ سے وہ بچائیں گے، اس کی وجہ سے ہم کو اجر و ثواب ملے گا، جبکہ یہی چیز تمہارے اس مقتدا کی جس کو تم بڑا سمجھ رہے ہو یہ تمہارے اس وجہ سے تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ ایک آیت اور پیش کی انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ،
پھر فرشتوں سے کہے گا، سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرے گا۔ دیکھیے اوپر معبودوں کی، بزرگوں کی سب بات آ گئی، اب یہاں فرشتوں کی اس آیت میں بات آ رہی ہے، اسی لیے انہوں نے کئی آیتیں پیش کی۔ فرشتوں کو پوچھے گا کہ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اے فرشتوں کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں کو لوگ پوچھتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہندو مذہب میں جو دیوی دیوتا کا تصور ہے، یا بعض لوگ جو دوسرے ملکوں میں یونان میں یا فلاں اور فلاں مقام پہ مانتے ہیں کہ فلاں چیز کا دیوتا الگ ہے، علم کا دیوتا الگ ہے، پہاڑ کا دیوتا الگ ہے۔ ہاں، ہمارے میں نے مسلمانوں کی زبانی سنا ہے، خاتون کہہ رہی تھی کہ وہ پانی پر جو حضرت خضر کی حکومت ہے، اگر آپ تالاب میں مچھلی پکڑنا چاہتے ہیں تو حضرت خضر سے مدد مانگیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی تصور ہے۔ اور پھر یہ کہ فلاں مزار میں جائیں گے تو اولاد ملے گی، فلاں کے یہاں جائیں گے تو بیماری سے شفا ملے گی، فلاں جگہ جاتے ہیں تو اندھے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ جو ڈپارٹمنٹ بانٹا ہے، دراصل قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے مختلف کام بتائے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے تو پہاڑ کا فرشتہ آیا، ملک الجبال، حضرت جبریل نے کہا یہ ملک الجبال اللہ نے بھیجا ہے، آپ چاہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس بستی کے لوگوں پیس دے، آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جب مردے کی تدفین ہوتی ہے لوگ جانے لگتے ہیں تو منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، یہ دو کام، ایک کام اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کام الگ الگ فرشتوں کے سپرد کیا ہے۔ اس میں سے کچھ لوگوں کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے، حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، کچھ کا نام ہے، کچھ کا نام نہیں ہے، تعداد نہ معلوم ہے، غیب ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ یہ جو فرشتوں کا تاثر آسمانی کتاب کا عقیدہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا، کچھ مذاہب کے لوگوں نے اس کو تبدیل کر کے فرشتوں کو دیوی دیوتاؤں اور معبودان کا درجہ دے دیا کہ اگر بارش کا مطالبہ کرنا ہے تو بارش کے دیوتا سے مانگی جائے، آگ کی دیوتا فلاں ہے، صبح کا دیوتا فلاں ہے، سورج کا دیوتا سوریہ ہے۔ اب یہ ہندو دھرم میں ایسا ہے تو یہ کہاں تک تشریح صحیح ہے نہیں، لیکن بات تھوڑی سی لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہاں نہ ہو تو ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض باباؤں کے لیے بعض کام اور ڈپارٹمنٹ بانٹ دیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی آیت میں پڑھی، قرآن کی دو جگہ آیت ہے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی اور ایک سورہ نجم میں، کہ جن کو تم اس طرح سے بول رہے ہو، نام رکھے ہو کہ یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں نام والا ہے، یہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان یا الا اسماء سمیتموها انتم، یہ تمہارے باپ دادا نے نام رکھا ہے۔ تو بہرحال کہ فرشتوں کو تو فرشتے کو یا تو اس معنی میں پوجنا ہو، یا پھر کفار مکہ نے نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تھا، تو اس معنی میں وہ اللہ سے جوڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور سخت رد کیا قرآن میں کئی مقامات پر کہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں نعوذ باللہ فرشتوں کو۔ تو بہرحال کسی بھی معنی میں فرشتوں سے اللہ سوال کرے گا کہ کیا تمہاری یہ عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، تو وہ جواب دیں گے فرشتے قیامت کے دن کہ تو پاک ہے پروردگار، تو بے عیب ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی آقا ہے، سرپرست تو ہے، ہاں، انت ولینا من دونہم، ان کو چھوڑ کر تو ہمارا آقا ہے، دوست ہے، ولی ہے، ہاں، بل کانوا یعبدون الجن، یہ ہمیں نہیں جنوں کو پوجتے تھے۔ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کرتے تھے تو وہ کون ہے؟ وہ جن ہے۔ جن اللہ کی مخلوق ہے، جن ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، اور انسانوں کے ساتھ جن کو کبھی تذکرہ وما خلقت الجن والانس، تو جیسے ہم اور آپ مکلف ہے ویسے ہماری طرح جن بھی مکلف ہے، جنت جہنم جیسے ہمارے لیے جنوں کے لیے بھی، اور بھی تفصیلات ہوتی ہیں۔ جن میں جو نیک ہوتے ہیں وہ جن کہے جاتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں انہیں کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ شیطان الگ سے مخلوق نہیں ہے، جن ہی ہے، شریر جن۔ انسانوں میں بھی جو شخص برا ہو کہتے ہیں کہ وہ شیطان آدمی ہے، لیکن کسی برے انسان کو نہیں کہتے کہ یہ جن آدمی ہے۔ جن اس لیے کہ جن اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی، اور جو برے ہوں گے وہی شیطان ہوں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے کہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ سورہ نساء میں ہے کہ یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اہل علم نے تفسیر میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی بھی پوجا کر رہا ہے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ انہی پر ایمان رکھتے تھے، جنوں اور شیاطین پر، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو یہاں اس آیت میں ذکر کیا کہ فرشتے بھی جو ہے قیامت کے دن اس بات سے انکار کریں گے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور مشرکین سے پلہ جھاڑ لیں گے۔ آخری آیت جو انہوں نے پیش کی، ایک نبی کی مثال دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ مثال پڑھتے ہوئے دماغ میں رکھیں کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کو پوج رہا ہے، اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو پوج رہا ہے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہے، اور آپ کو اللہ کا کوئی بھی درجہ یا کوئی بھی صفت دے رہا ہے جو اللہ کی خصوصیت ہے،
تو اس آیت کی روشنی میں وہ غور کرے کہ وہ شرک کر رہا ہے. اور جب انبیاء کا یہ معاملہ ہے تو جو اولیاء صالحین ہیں ان کا درجہ تو انبیاء سے بہت کم ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، مجھے اور میرے والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ کیا تم نے کہا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا؟ تو اللہ حضرت عیسیٰ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھ کو حق ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو معبود مانو، یہ کہنا میرا حق نہیں ہے. تو کسی پیر پیغمبر پیر صاحب کو ہے جو آج اپنے سامنے اپنے مریدوں سے سجدہ کروا رہے ہیں. کتنے حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ، یہ قرآن حدیث کی آیتیں ان کے سامنے ہیں، پھر بھی اللہ نے ان کو توفیق سے محروم کر دیا، بصیرت سے اندھا کر دیا کہ یہ اتنا صاف صاف توحید کا مضمون ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا جو میرا حق نہیں ہے، یعنی میں کسی کو یہ کہوں کہ میری عبادت کرو، یہ میرا حق ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حق نہیں ہے تو کسی پیر صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ میرا سجدہ کرو، میری عبادت کرو، میرے سامنے ہاتھ جوڑو. کوئی بھی تعویل کرتا رہے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک اکبر ہے. اگر اس پہ توبہ کیے بغیر آدمی مر گیا تو بلا کسی شک شبے کہ وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا کہ جن لوگوں کو دنیا میں لوگ پوج رہے ہیں، اللہ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن جب عبادت کرنے والوں اور پوجا پاٹ کرنے والوں کو ضرورت ہوگی کہ یہ میری مدد کریں، یہ ہمارے کام آئے، جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ اس دن اپنا پلہ جھاڑیں گے اور اپنی لا تعلق کی بجائے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کے شرک کا انکار کریں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دشمن بن جائیں گے. اور جب وہی دشمن بن جائیں گے تو پھر آپ نے جو عمل کیا اللہ کی عبادت کی بجائے ان کی عبادت کی، اور جب وہ بولے وہ دشمن بن جائیں گے تو آپ کو کون بچائے گا؟ اگر آدمی اس پر غور کر لے تو شرک سے فوراً توبہ کرے. یہ 8 نکات ہوئے ہیں، 3-4 باقی ہیں، کیا کروں بعد میں 3-4 باقی ہیں. میری خواہش یہ تھی کہ 11 نکات کو میں پورا کر دیتا تاکہ اگلے درس میں اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان کی بحث ہو. کئی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ وہ جلدی شروع کیا جائے، حالانکہ اس میں سے توحید میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اہمیت نہ رکھتی ہو، بلکہ یہ الوہیت والی بحث ہمارے اپنے عقیدہ ایمان اور نجات کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور توحید اسماء و صفات بھی ویسی ہے، لیکن اس ایمان کو جب ہم توحید اسماء و صفات سمجھتے ہیں تو اس کا بھی حاصل یہ ہے کہ توحید الوہیت مضبوط ہو. بہرحال کوشش کریں گے کہ اس میں ہم داخل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کے تمام گوشوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، سمجھ کر اسے دل و دماغ میں رچانے بسانے، اپنی زندگی میں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی اور سعادت سے نوازے. آج جو بھی ہماری مصیبتیں ہیں، بعض علماء جو گہرے علم والے ہیں، وہ عرب علماء کو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں پر جو آج مصیبتیں آ رہی ہیں وہ منطقی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے آپ تفصیلی گفتگو بعد میں، لیکن بنیادی طور سے یہ بات جیسے ہم ایمان کی کمزوری کہتے ہیں وہی بات وہ اس تناظر میں کہتے ہیں کہ اس کی 2 بنیادی وجہ ہے. ایک تو مسلمانوں میں توحید صحیح سلامت اور خالص نہیں بچی، اور دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں. اگر کتنی بھی موٹی موٹی کئی جلدوں کی کتاب لکھ ڈالیں اور آخر میں نتیجہ دیکھیں تو آخر میں نتیجہ یہ 2 جملہ ہی آئے گا کہ ہم اگر توحید صحیح کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو مقام صحیح دے لیں، صحیح شریعت کو اختیار کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے خیرات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.